أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ والسماء والطارق والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر إنه على رجعه لقادر خلق
خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر إنه على رجعه لقادر. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. قسم ہے آسمان کی اور رات کو نمودار ہونے والے کی. اور تم کیا جانو کہ وہ رات کو نمودار ہونے والا کیا ہے؟ چمکتا ہوا تارا. کوئی جان ایسی نہیں ہے کہ جس کے اوپر کوئی نگہبان نہ ہو. پھر ذرا انسان یہی دیکھ لے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا. ایک اچھلنے والے پانی سے پیدا کیا گیا جو پیٹھ اور سینے کی ہڈیوں کے درمیان سے نکلتا ہے. یقیناً وہ خالق اسے دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ. بہت شکریہ جناب قاری نعمان نعیمی صاحب نے تلاوت کلام پاک سے آج کی اس بزم کا آغاز کیا. آپ دیکھ رہے ہیں شان رمضان 2026 اور آج ہم اہلیان پاکستان الحمدللہ 14ویں روزے میں داخل ہو رہے ہیں. الحمدللہ دنیا کے کئی ممالک میں آج نصف رمضان ہوگا. وہاں پر آج 15واں روزہ اختیار کیا جائے گا یا اختیار کر لیا گیا ہوگا. گویا نصف رمضان کا یعنی آج ختم ہو جائے گا. جب وہ روزہ افطار کریں گے تو وہاں نصف رمضان اختتام پذیر ہو جائے گا. تلاوت کلام پاک سے آج کی اس بزم کا آغاز کیا ہے اور یہ ہے سورہ الطارق. قرآن کریم کی تو 30th چیپٹر ہے قرآن کریم کا. اس میں یہ مختلف صورتیں ہیں جن کا انتخاب کیا گیا ہے اس بار شان رمضان میں. اور اس کی ابتدائی 8 آیات ہیں, چھوٹی چھوٹی آیات ہیں جن کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا ہے. جناب قاری نعمان نعیمی صاحب کی جانب سے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم والسماء والطارق. سما آسمان اور قسم ہے آسمان کی, والطارق رات کو نمودار ہونے والے کی. اب قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات پر اس انداز کے یعنی یہ انداز اپنایا ہے. میں نے علماء کرام سے یہ جانا یہ سمجھا کہ خداوند تعالیٰ کو ظاہر سی بات ہے اپنی کسی بھی بات کو منوانے کے لیے کوئی قسم کھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کوئی, لیکن کسی چیز کی امپورٹنس کو اسٹیبلش کرنے کے لیے یہ انداز جگہ جگہ اپنایا جاتا ہے. قسم ہے آسمان کی, والسماء والطارق رات کو نمودار ہونے والے کی. رات کو کیا نمودار ہوتا ہے؟ وما ادراک ما الطارق. اگین وہی انداز کہ جو سورہ قدر میں ہم معروف ہے, وما انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. تم کیا جانو شب قدر کیا ہے؟ تمہیں ادراک ہے اس بات کا کہ شب قدر کیا ہے؟ وما ادراک ما الطارق. تم کیا جانو کہ وہ رات کو نمودار ہونے والا کیا ہے؟ پھر اگلی آیت میں آیا النجم الثاقب. شہاب ثاقب ہم ویسے بھی کہتے ہیں نجم تارا. نجم الثاقب ایک چمکتا ہوا تارا. سو یہ قرآن کریم نے یہاں پر یہ انداز اپنایا ہے کہ قسم ہے آسمان کی رات کو نمودار ہونے والے کی. تم کیا جانو کہ وہ رات کو نمودار ہونے والا کیا ہے؟ النجم الثاقب چمکتا ہوا تارا ہے. مجھے یاد ہے کہ جب شہاب ثاقب اور واقعہ لاسٹ ایئر پیش آیا تھا رمضان کے دوران, نہیں لاسٹ یا اس سے لاسٹ ایئر, ہم نے پورا ایک اس پہ قصہ بھی کیا تھا کہ شہاب ثاقب کا کیا فینومینا ہوتا ہے اور قرآن کریم میں شہاب ثاقب کا کس انداز سے تذکرہ ہے. ہم کوشش کریں گے کہ آج بھی افطار میں چونکہ چاند گرہن ہوا ہے دنیا کے مختلف علاقوں میں شمول پاکستان, تو اس کی بھی جو سائنٹیفک ایکسپلینیشن اور سارا کچھ ہے وہ ہم آج کوشش کریں گے کہ افطار کی نشریات میں اس کو شامل کریں. تو یہ ابتدا میں قسم ہو گئی اور پھر آگے کیا کہا. تو اگین میں نے علماء کرام سے سمجھا کہ جب اتنی یعنی یہ قسم کے بعد کوئی بات کی جائے تو اس کا مطلب اس میں اور اس کی امپورٹنس میں ایمفیسائز کیا جا رہا ہے. اور یہ کیا کہا؟ ان کل نفس لما علیہا حافظ. کوئی نفس ایسا نہیں ہے, کوئی جان ایسی نہیں ہے جس کے اوپر لما علیہ حافظ, جس کے اوپر کوئی حافظ نہ ہو, کوئی حفاظت کرنے والا ہو, کوئی نگہبان نہ ہو. دنیا میں جتنے ذی شعور ہیں وہ تعداد میں انکاؤنٹیبل ہوں. وہ آج کی تاریخ میں 7 ارب ہو 8 ارب ہو, روز اول سے لے کے آج تک اربوں خربوں ہوں,
لٹرلی کوئی ایک انسان ایسا نہیں ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ان کل نفس، جتنے بھی انڈیویجول ہیں، جتنے بھی نفوس ہیں، لما علیہا حافظ، کوئی ایسا نہیں اس کے اوپر نگہبان نہ ہو۔ اور آگے پھر اس میں اس کی ڈیٹیل میں وہی کہ کرامن کاتبین، حفاظت کرنے والے فرشتے، حساب کتاب لکھنے والے فرشتے، ایک انسان پر کتنے فرشتے اور سب مامور ہیں۔ اور پھر کہا فل ینظر الانسان مما خلق، انسان فل ینظر، نظارہ کرے، دیکھیں انسان، یہی دیکھ لے کہ مما خلق خلقت، خلق کرنا، پیدا کرنا، کہ انسان کو کس چیز سے پیدا کیا گیا۔ اور پھر گویا کہہ لیجئے کہ اگین یہ میڈیکل سائنس کی ایکسپلینیشن کی وجہ سے آج تو ہمیں ظاہر ہے یہ سارے امور پہ بات ہوتی ہے سب کچھ، لیکن یہ 1400 سال پہلے یہ کس انداز سے مخاطب کیا کہ ذرا انسان یہی دیکھ لے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا، ایک اچھلنے والے پانی سے پیدا کیا گیا۔ اور ظاہر ہے کئی مقامات پہ اس انداز سے بھی آتا ہے کہ یہ ایک کل حیثیت انسان کی بس یہ ہے، جو اتنا زمین پہ اترائے پھرتا ہے، تو یعنی دیکھا جائے تو بس ایک نجاست سے نجاست تک کا سفر ہے کہ خلقت ہے تب کیا معاملہ ہے، اور جب دنیا سے جاتا ہے تب بھی ایک غسل کا محتاج ہے تاکہ اس قابل ہو کہ دفن ہو جائے، اور وہ غسل بھی خود نہیں دیتے، لوگ اس کو دے دیتے ہیں۔ تو یہ ہے انسان۔ تو اور دوسری طرف قدرت کا شاہکار بھی کہ اتنا بڑا ایک انسان جو کہ اپنی ذات میں پوری ایک مشین ہے، ایک کائنات ہے، اس کی خلقت کیا ہے، خلقا من ماء دافق، ماء پانی، تو اس کو ہم نے ایک اچھلنے والے پانی سے پیدا کیا۔ اس کی فردر ایک ایکسپلینیشن آپ کہہ لیجئے کہ کہا گیا یخرج، اس کا اخراج ہوتا ہے جس پانی کا، مخارج، اخراج، جو پیٹھ اور سینے کی ہڈیوں کے درمیان سے نکلتا ہے۔ اگین آپ آج کی میڈیکل سائنس کی ایکسپلینیشن میں جائیں تو جو بھی انسان کی پروڈکشن کے مراحل ہوتے ہیں اور جو سارا سلسلہ ہوتا ہے، اس کی میڈیکل ایکسپلینیشن اس بات کو کنفرم کرتی ہے۔ یعنی کنفرم کیا کرتی ہے، قرآن کریم کسی کنفرمیشن کا محتاج نہیں ہے، لیکن یہ فردر ایکسپلین کیا کہ وہ پانی جو پیٹھ اور سینے کی ہڈیوں کے درمیان سے نکلتا ہے۔ اگلی آیت، یقیناً وہ خالق اسے دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے، جس نے ایک بار پیدا کیا ہے وہ اس کو دوبارہ پیدا کرنے پر بھی قادر ہے۔ یہاں تک آیات کی تلاوت کی گئی ہے، اور آگے کی دو آیات یہ ہیں کہ جس روز پوشیدہ اسرار کی جانچ پڑتال ہوگی، یعنی کہ روز محشر، اس وقت انسان کے پاس نہ خود اپنا کوئی زور ہوگا اور نہ کوئی اس کا مدد کرنے والا ہوگا۔ تو اسی دعا کے ساتھ کہ اس روز جب کوئی مدد کرنے والا نہ ہوگا، انسان کے اعمال، میرے آپ کے، ہم سب کے اعمال اس قابل ہوگے، جب روز محشر ایک عجب عالم ہوگا، جب سورج سما نیزے پر ہوگا، جب انسان جوک در جوک کھڑے ہوں گے، جب ایک عجب ہو کا عالم ہوگا اور کوئی کسی کا مددگار نہیں ہوگا، بلکہ کسی کو کوئی مددگار نظر بھی آ رہا ہوگا تو وہ اس سے نظریں چرا لے گا، بلکہ اس بات پر راضی ہوگا کہ اپنے ماں باپ، بھائی بہن، بیٹے، آل اولاد، مال سب دے دو اور اس مصیبت سے نجات دلا دے۔ اللہ تعالیٰ اس دن ہمارا حامی و ناصر ہو انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان ہوئی ان آیات میں، ہم حمد کے دو اشعار کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ آپ اپنے اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے درود پاک پڑھ لیجئے گا۔ چاند تاروں کی شان جمالی میں تو، چاند تاروں کی شان جمالی میں تو، سبز پتوں میں پھولوں کی ڈالی میں تو، خوش خوش میں تو، ڈالی ڈالی میں تو، ٹہنی ٹہنی میں تو، بالی بالی میں تو، بوٹے بوٹے میں گل، بوٹے بوٹے میں گل، گل میں بو بو میں تو، اللہ 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 اللہ، نقص ممکن نہیں تیرے اسرار میں، کس کو یارا بھلا تیری سرکار میں، کس کو تاب سخن تیرے دربار میں، حسن یوسف تو بک جائے بازار میں، اور نفس نبی، اور نفس نبی کا خریدار تو، اللہ 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 اللہ، یوں تو ہر ایک نبی تجھ سے منسوب ہے، تیرا بھیجا ہوا ہے بہت خوب ہے، ہاں مگر ان میں ایک تیرا محبوب ہے، جس کی ہر ایک ادا تجھ کو مرغوب ہے، تیرا محبوب وہ، تیرا محبوب وہ، اس کا محبوب تو، اللہ 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 اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ